أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آیت نمبر 30 سورہ بقرہ. اس آیات کریمہ کا پچھلے آیاتوں کے ساتھ مناسبت اور ربط یہ ہے کہ سورت کے شروع میں ترغیب الی القرآن کا ذکر تھا. قرآن کریم کی طرف شوق دلایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پھر مقصودی مسئلہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ذکر ہوا آیت نمبر 21 میں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے قدرت کی دلائل. تو اب یہاں پر اس مسئلے کے تنفیذ کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے اللہ پاک خلیفہ بنا رہا ہے کہ یہ مسئلہ نافذ ہو جائے. ایک ربط یہ. دوسرا ربط یعنی مناسبت اس کا پچھلے آیاتوں کے ساتھ یہ ہے کہ پچھلے آیاتوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر ہوا، زندگی کہ اللہ پاک نے تمہیں آدم سے وجود ملایا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا. زندگی کے بعد انسان کے لیے چیزوں کا ذکر ہوا جو زمین میں اللہ پاک نے بنائے ہیں. اب ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا، کہ فائدہ کیسے حاصل کرے گا، تو خلیفہ کا ذکر ہو رہا ہے. ایک تیسرا ربط مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ہر چیز پر علم محیط صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو یہاں فرشتوں سے نفی علم غیب کی نفی ہے کہ فرشتے کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ ہمیں صرف وہ معلوم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا، دوسرے چیزیں ہمیں معلوم نہیں. باہر کے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ جب فرمایا تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، سب فرشتے مراد ہے زمین اور آسمان کی. اللہ پاک نے ان کو فرمایا انی جاعل فی الارض بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفتاً خلیفہ، زمین میں میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کا کیا معنی؟ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں قوما یخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن جیلا بعد جیل، یعنی ایسے لوگ، ایسے مخلوق جو آگے جائیں گے، پیچھے والے آئیں گے، ایک دوسرے کے جگہ پکڑیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ. پھر قرآن کریم کی سورہ انعام کی ایک آیات کریمہ آخری آیاتوں میں سے اس پر دلیل پیش کی ہے کہ خلیفہ کا معنی ایک دوسرے کے بعد آنے والے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آخری آیات ہے سورہ انعام کی 165 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، وہی ہے اللہ جعلکم خلائف الارض جس نے تمہیں جانشین بنایا زمین میں. جانشین اللہ پاک نے بنایا تمہیں زمین میں. اسی طرح سورہ نمل کی ایک آیات کریمہ میں بھی یہی مضمون ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا محتاج کی دعا کون قبول کرتا ہے جب وہ اس سے پکارتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تکلیف کون دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں جانشین کون بناتا ہے زمین میں. تو خلیفہ کا کیا معنی؟ یعنی ایسے قوم جو ایک دوسرے کے بعد آنے والے ہو. اور خلیفہ کا معنی اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو جاری کرنے والا زمین میں. تو اس کے لیے اللہ پاک نے
حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کے بعد ان کے اولاد کو، تو فرشتوں سے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں یہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتوں سے مشورہ نہیں کرتا، اس لیے کہ مشورہ تو اس کو ضرورت ہے کہ اس کو ہر کام کے کوئی پہلو جو ہے معلوم نہ ہو، پوشیدہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے۔ بلکہ یہاں یہ مقصد ہے فرشتوں سے یہ کہنا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام ظاہر ہو جائے۔ تو ایک بات مفسرین نے یہ لکھا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو مشورے کی ضرورت نہیں، لیکن انسانوں کو ترغیب دینا مقصود ہے کہ تم اپنے کاموں میں مشورہ کر لیا کرو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مشورہ فرماتے تھے، اور اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی تھے، وحی جو ہے اللہ پاک کی طرف سے آتی تھی، لیکن یہ ایک سنت قرار دیا۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، میرے احکام کو نافذ کرے گا۔ قالوا، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا آپ بناتے ہیں اس میں من یفسد فیہا، جو فساد کریں گے زمین میں، ویسفک الدماء، اور خون خرابہ کریں گے زمین میں، آپ اس کو بناتے ہیں جو زمین میں فساد کریں گے اور خون خرابہ کریں گے۔ اب فرشتوں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ایسے مخلوق جو فساد کریں گے، ایسے مخلوق جو خون خرابہ کریں گے؟ مفسرین اکرام تین باتیں فرماتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا تھا، اخبرہم، اللہ پاک نے ان کو بتایا تھا کہ وہ ایسے مخلوق ہے، ان کی یہ صفت ہے، تو فرشتوں نے کہا جب یہ صفت ہے یہ لوگ تو فساد اور خون خرابہ کریں گے۔